الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب وداع الصاحب و وصیتہ عند فراقہ لسفر وغیرہ والدعاء لہ و طلب الدعاء منہ، اپنے ساتھی کو رخصت کرنے اور سفر کی وجہ سے ان کی جدائی کے وقت اسے نیکی کی تلقین کرنا، اس کے لیے دعا کرنا اور اسے دعا کے لیے کہنا۔ آگے قال اللہ تعالی وصا بیا ابراہیم بنی و یعقوب یا بنی یا ان اللہ اصطفیٰ، بشارت باری تعالیٰ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی اسی بات کی نصیحت کی، یا بنی یا اے میرے بیٹوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا، جب مرو تو مسلمان ہی رونا، جب مرو پس تم ہرگز نہ مرنا مگر تم مسلمان ہی ہو، جب مرو تو صرف مسلمان ہی رہنا۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے پاس موت آئی؟ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہم تو آپ کی اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے پروردگار کی عبادت کریں گے، جو ایک معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور بہرحال فمنہا، جہاں تک احادیث کا تعلق ہے ان میں سے چند ایک یہ ہیں، یعنی کہ اگر کسی کو رخصتی کیا جائے تو ان کے لیے کیا دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث، اس سے پہلے اہل بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزت و احترام کے باب میں گزر چکی ہے۔ کالا کام، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر آپ نے فرمایا، اما بعد، اے لوگو، میں انسان ہوں، ان قریب میرے رب کا فرشتہ میرے پاس آ جائے گا اور مجھے اس بات کو قبول کرنا ہوگا، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کو حاصل کر لو اور اسے مضبوطی سے تھام لو، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب کی ترغیب دی اور اس بارے میں ابھارا، پھر آپ نے فرمایا، اور میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، یہ حدیث اس سے پہلے مکمل طور پر گزر چکی ہے۔ آگے اگلی حدیث، حضرت ابو سلیمان مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم نوجوان تھے اور ہم عمر تھے، ہم آپ کے پاس 20 دن ٹھہرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مہربان اور نرم دل تھے، آپ نے یہ گمان کیا کہ ہمیں گھر والوں سے دوری شاق گزر رہی ہے، یعنی کہ گھر والوں کی یاد آ رہی ہے، تو آپ نے ہم سے دریافت کیا، کیا تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو ہم نے آپ کو بتایا، تو آپ نے فرمایا، تم اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلے جاؤ اور وہیں قیام کرو اور انہیں تعلیم دو اور حکم دو اور نماز ادا کرو، اس وقت میں جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک شخص اذان دے اور جو شخص تم میں سے عمر رسیدہ ہو وہ تمہاری امامت کرائے۔ بخاری کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ، اسی طرح نماز ادا کرو جیسے تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، رحیمن رفیقن، فا کے ساتھ بھی روایت کیا گیا ہے اور 2 کاف کے ساتھ بھی ہے، لیکن دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نکالیں نور الزا کا، وَتَجِبُ بِسَمَاعِ الْفَارِسِيَّةِ، اور واجب ہے
فارسی کے سننے کے ساتھ بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اگر اس کو سمجھ لے، یعنی کہ ترجمہ اگر قرآن پاک کا سن لے، سجدہ تلاوت کا ترجمہ سن لے، تو اس کے ساتھ بھی واجب ہو جاتی ہے کیا؟ سجدہ تلاوت، اگر اس کو سمجھے، اعتماد ہو اس کو۔ اور اختلاف ہے اس کے وجوب کے صحیح ہونے میں، سونے والے کے سننے کے ساتھ یا مجنوں اور سونے والا اگر سن لے سجدہ تلاوت کا ترجمہ، تو اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کرے گا، بعض کہتے ہیں نہیں کرے گا، لیکن بہتر یہ کر لینا چاہیے۔ اور نہیں ہے واجب اس کا سننا پرندوں کو و صدا اور بعض گشت کو، یعنی کہ ٹکرانے والی آواز کو، سپیکر والی آواز کو دوسرے معنوں میں، یا ریکارڈنگ کی ہوئی آواز کو سننے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ پرندوں سے اس میں بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہوتا، کر لینا چاہیے، بہتر یہی ہے۔ وَتُؤَدَّى بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ، اور ادا ہو جاتا ہے رکوع کے ساتھ اور ایک سجدے کے ساتھ نماز میں، نہ کہ نماز کے علاوہ۔ نماز میں اگر ہو بندہ رکوع میں نیت کر لے تو سجدہ ادا ہو جائے گا، یا سجدے میں نیت کر لے تو بھی سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اور اس کا سجدہ کرنا اور جائز ہے اس سے، اور نیت کرنا اس کی نماز کے رکوع میں اگر اس نے نیت کی ہو، اور جائز ہے اس کا نماز کے رکوع میں اگر اس نے نیت کی ہو، اور اس کے سجدے میں اگر اس نے نیت کی ہو۔ وَإِن لَّمْ يَنْوِ، اور اگر نیت نہیں کی تو پھر جائز نہیں ہے۔ رکوع میں یعنی کہ بندہ ایک آیت پڑھے پھر رکوع میں چلا جائے، وہ سجدہ تلاوت، وہ رکوع میں نیت کر لے تو جائز ہے۔ سجدے میں بھی اسی طرح، نماز کے سجدے میں نیت کرے کہ میں ساتھ سجدہ تلاوت کی بھی نیت کر لو تو پھر سجدہ ہو جائے گا، یعنی کہ ساتھ ہی۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ بندہ علیحدہ سے کرے، اگر نماز میں ہو تو پھر بھی بندہ ایک سجدہ کرے، یہ نہیں ہے کہ بندہ رکوع والے پر اکتفا کرے، ٹھیک ہے۔ اذا لم ینقطع فور التلاوتی، اور جب نہ منقطع ہو فوراً تلاوت، نہ منقطع کرے فی الفور تلاوت کو، 2 آیتوں سے زیادہ پڑھ لے، اور اگر سنے امام سے تو نہ اگر امام سے سنی لیکن اس کی اقتدا نہ اقتدا کی، یا اقتدا تو کی لیکن دوسری رکعت میں کی، تو سجدہ کرے نماز کے باہر ظاہر ترین قول میں۔ پہلی صورت یہ گزری کہ اگر بندہ رکوع سجدہ تلاوت پڑھا پھر رکوع میں چلا گیا، رکوع میں ساتھ ہی نیت کر لے کہ میں اس سجدہ تلاوت کی بھی نیت کر رہا ہوں تو ہو جائے گا، اور سجدے میں بھی اسی طرح ہو جائے گا۔ لیکن یہ شرط ہے کہ وہ یہ نہ ہو کہ ایک آیت کے بعد 2 آیتیں اور پڑھ دے، یا 2 سے زائد اور آیتیں پڑھ دے، خاموش نہ ہو، تو پھر وہ رکوع والا سجدہ تلاوت جو رکوع میں تھا اور سجدہ تلاوت کر رہا ہے وہ کافی نہیں ہوگا۔ اور آگے ایک مسئلہ بیان کیا کہ اگر امام سے سنا سجدہ تلاوت، اب امام کی اقتدا نہ کرے اس رکعت میں، دوسری رکعت میں امام کی اقتدا کر رہے، تو اب کہتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ باہر ہی سجدہ کرے، نماز میں سجدہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اقتدا کرے اس کے امام کے سجدہ کرنے سے پہلے، تو اس کے لیے بھی ہے کہ وہ سجدہ کرے امام کے ساتھ ہی، وہ امام کے ساتھ ہی سجدہ کرے۔ اگر امام والی رکعت میں اگر امام سجدہ تلاوت پڑھ رہا ہے، اس نے جا کر پیچھے سے اللہ اکبر کہہ دیا، اب امام سجدے میں گیا تو وہ ساتھ ہی جائے، ٹھیک ہے۔ بس اگر اقتدا کرے اس کے ساتھ اس کے سجدہ کرنے کے بعد اسی رکعت میں، تو ہوگا جائے گا شمار اس کے لیے حکمن، پس نہ سجدہ کرے بالکل دوبارہ۔ یعنی کہ اب امام نے سجدہ تلاوت کی، پھر سجدے میں چلا گیا امام، پھر سجدے سے اٹھا، پھر جو آدمی پیچھے تھا اس نے پھر اقتدا کی، جب امام نے سجدہ کر لیا تو اب امام والا سجدہ اس کو کفایت کر جائے گا، وہ دوبارہ سجدہ علیحدہ بعد میں نہ کرے، کیونکہ وہ اسی رکعت میں شامل ہو رہا ہے، اگلی رکعت میں نہیں شامل ہو رہا، کیونکہ اسی رکعت میں شامل ہو رہا ہے۔ جس طرح ہم رکوع میں اگر شامل ہو تو پوری رکعت میں شامل ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح وہ رکعت اسی میں شامل ہو رہا ہے، تو وہ بھی حکماً اس کے ساتھ ہی اس نے کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کر لینا اچھی طرح سے، اور آگے آپ فضان تجوید کو امید ہے اچھی طرح سے نکالتے ہوگے، اچھی طرح سے نکالے کریں، 10 صفحے آگے
ہے وَعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا، یہاں سے مبتدا کی قسم ثانی کا بیان ہے۔ تو جان کہ مبتدا کے لیے دوسری قسم بھی ہوتی ہے مبتدا سے، اور نہیں مسند الیہ وہ نہیں ہوتی، اور وہ صفت جو واقع اور حرف نفی کے بعد، جس طرح کے ما قائم زید، یا حرف استفہام کے بعد جس طرح کے اقائم زید، اس شرط کے ساتھ کہ رفع دے یہ صفت اس میں ظاہر کو، جس طرح کے ما قائم زیدان، زیدان کو رفع دے رہا ہے، اور اقائم زیدان بھی ٹھیک ہے، باخلاف ما قائمان زیدان، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مبتدا قسم ثانی نہیں ہے، کیونکہ شرط نہیں پائے جا رہے، وہ کہہ رہے رفع دے تو یہ رفع نہیں دے رہا اس میں ظاہر کو، یہ تو ہما ضمیر کو رفع دے رہا ہے۔ یہ مبتدا کی قسم ثانی دوسری قسم ہے جو مسند الیہ نہیں ہوتی۔ تعریف اس کی یہ ہے کہ وہ صیغہ صفت جو حرف نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو، بشرط کہ وہ اس میں ظاہر کو رفع دے، بشرط کہ وہ اس میں ظاہر کو رفع دے، جیسے قائم زید، اور ٹھیک ہے ما قائم زید اور ما قائمان زیدانی، ٹھیک ہے، اور اقائمان زیدانی، بخلاف ما قائمان زیدانی، یہاں قائمان یہ صیغہ صفت کا بھی ہے اور حرف نفی کے بعد بھی واقع ہے، لیکن یہ اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے رہا، زیدان کو رفع نہیں دے رہا، کیونکہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور آپ خوب جانتے ہیں تثنیہ جو ہوتا ہے اس کا فاعل کیا ہوتا ہے، وہ ہما ضمیر ہوتا ہے، یہ ہما ضمیر کو رفع دے رہا ہے، اسی وجہ سے یہ مبتدا کی قسم ثانی میں شامل نہیں ہے۔ آگے فصل حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں ہے۔ فصل ہے انا اور اس کے بھائیوں کی خبر کے بارے میں، اور وہ انا کانا لاکنہ لیتا لعلہ ہیں۔ پس یہ حروف داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر، پس نصب دیتے ہیں مبتدا کو اور نام رکھا جاتا ہے انا کا اسم، اور رفع دیتے ہیں خبر کو اور نام رکھا جاتا ہے انا کی خبر۔ پس انا کی خبر وہ مسند ہوتی ہے انا کے داخل ہونے کے بعد، اس کے داخل ہونے کے بعد، انا کے داخل ہونے کے بعد، جس طرح کہ ان زیدن قائم، زیدن آ گیا نا، اور اس کا حکم اس کے مفرد ہونے میں یا جملہ ہونے میں یا معرفہ ہونے میں یا نکرہ ہونے میں مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح، جس طرح کہ مبتدا کی خبر ہوتی ہے اسی طرح ہی اس کی خبر ہوتی ہے، اور جائز نہیں ہے ان کی خبروں کو مقدم کرنا ان کی اسم پر، مگر جب کہ ہو ظرف، یعنی کہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر کو حروف مشبہ بالفعل کے اسم پر مقدم نہیں کر سکتے، جب ظرف ہو تو پھر کر سکتے۔ اب سائل سوال کرتا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر کو اسم پر مقدم نہیں کر سکتے، ہاں اگر ظرف ہو تو اس کو مقدم کر سکتے ہیں، لیکن مبتدا خبر میں خبر مبتدا پر مقدم ہو جاتی ہے، یہاں کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو مبتدا خبر ہے نا اس کا عامل کبھی ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہاں پر مقدم کر سکتے ہیں خبر کو، اور یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہے اس کا عامل ضعیف ہوتا ہے، مستقل عامل نہیں ہوتا، خود مستقل عامل نہیں ہوتا، اس لیے یہ خبر مقدم ہو جاتی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پھر سائل سوال کرتا ہے ظرف یعنی کہ جار مجرور کی صورت میں مقدم پھر کیوں کرتے ہو؟ تو جواب ہے کہ ظروف کی جگہ میں وسعت آ جاتی ہے، وسعت ہونے کی وجہ جو ظروف ہوتے ہیں نا ظرف، ان میں نا وسعت آتی ہے، یعنی کہ عام طور پر آتے رہتے ہیں اور ان کو کوئی نہ کوئی عامل مل جاتا ہے ظرف کو سہارا لینے کے لیے، اسی وجہ سے خبر کو مقدم کر سکتے ہیں، ویسے مقدم نہیں کر سکتے، سہارا مل جاتا ہے اسی وجہ سے یہ مقدم ہو جاتے ہیں، ویسے ان کا کام کیا ہے مقدم ہونے کا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد کر لینا اچھی طرح سے محنت کر کے، ٹھیک ہے، محنت کر کے یاد کرنا اور عبارت ترکیب اچھے انداز سے نکالنی ہے، صحیح ہے، اور آگے سے بھی عبارت نکال کر ٹھیک ہے۔